تعلیم مکمل کرنے کے بعد بے روزگاری کا طویل دورانیہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے ایک ایسی خاموش آزمائش بن جاتا ہے جس کا بوجھ صرف وہی جانتے ہیں جو اس سے گزرتے ہیں۔ ڈگری ہاتھ میں ہوتی ہے، خواب آنکھوں میں ہوتے ہیں اور دل میں ایک امید کہ اب زندگی بدل جائے گی، مگر حقیقت اکثر اس امید کے برعکس دروازہ کھولتی ہے۔ ہر دن ایک نئے انتظار کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اسی انتظار پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی قابلیت پر بھی شک کرنے لگتا ہے، اپنی محنت پر بھی سوال اٹھانے لگتا ہے اور اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کیفیت میں رہتا ہے۔ گھر والوں کی خاموش امیدیں بھی دباؤ بن جاتی ہیں اور معاشرے کے سوال بھی دل پر بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ ہر ملاقات میں ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہو آج کل، اور ہر جواب کے پیچھے ایک چھپا ہوا درد۔ بے روزگاری صرف مالی مسئلہ نہیں رہتی، یہ ذہنی اور جذباتی تھکن میں بھی بدل جاتی ہے۔ انسان اپنے دوستوں کو آگے بڑھتا دیکھتا ہے، کسی کو نوکری ملتی ہے، کسی کی زندگی سیٹ ہوتی ہے اور وہ خود ابھی بھی ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ موازنہ آہستہ آہستہ اندر سے کمزور کرتا جاتا ہے، خود اعتمادی کم ہونے لگتی ہے۔ والدین کی دعائیں اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں، محبت اپنی جگہ قائم رہتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود گھر کا ماحول ایک غیر محسوس دباؤ میں بدل جاتا ہے۔ ماں کی خاموشی، باپ کی فکر بھری نظریں اور بہن بھائیوں کی معصوم امیدیں سب مل کر دل پر ایک بوجھ ڈال دیتی ہیں۔ انسان چاہ کر بھی ان کی توقعات سے خود کو الگ نہیں کر پاتا۔ یہ آزمائش صرف روزگار کی نہیں ہوتی، یہ صبر کی بھی ہوتی ہے، حوصلے کی بھی ہوتی ہے اور خود کو سنبھالنے کی بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس دوڑ میں ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ اور مضبوط ہو جاتے ہیں، کچھ اپنی صلاحیتیں بہتر کرتے ہیں اور کچھ خاموشی سے اندر ہی اندر لڑتے رہتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ دورانیہ ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن اس کے اثرات انسان کی سوچ اور شخصیت پر گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں، اور جو اس وقت کو صبر اور امید کے ساتھ گزار لیتے ہیں وہ بعد میں زندگی کو زیادہ سمجھدار انداز میں دیکھنے لگتے ہیں۔ یوں تو میرا شمار عصر حاضر کے شعراء کرام کے ناقدین میں ہوتا ہے، لیکن عمیر نجمی کے یہ اشعار میرے دل پر گہری ضرب لگاتے ہیں، کیونکہ میں خود ان کیفیات سے گزرا ہوا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تجھے نہ آئیں گی مفلس کی مشکلات سمجھ، میں چھوٹے لوگوں کے گھر کا بڑا ہوں، میری بات سمجھ، میرے علاوہ ہیں 6 لوگ منحصر مجھ پر، تو میری ہر مصیبت کو ضرب ساتھ سمجھ۔ آنیسٹلی اسپیکنگ کہ میں ان الفاظ کی بہترین ترجمانی کر سکتا ہوں اور ان سب کیفیات کے درد کو بخوبی سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی زندگی کے اس فیز سے گزرا ہوں۔ میں نے بھی تمام لوگوں کے بدلتے لہجے محسوس کیے ہیں، میں نے اپنوں کے رویے بدلتے دیکھے ہیں۔ آج اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کے لہجے میں یہ توازن، یہ ٹھہراؤ، شخصیت میں یہ روب، یہ خاموشی، یہ گہرا پن، یہ درد کیسے آیا، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا، کئی مزاجوں کے تش دیکھے، کئی رویوں کی خاک چھانی، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو تحریر پڑھتے ہیں وہ کسی اور انداز میں ہوتی ہے، حالانکہ ہم نے وہ واقعہ پہلے بھی سنا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں، حفیظ میرٹھی کا ایک شعر ہے، صرف زبان کی نکالی سے بات نہ بن پائے گی حفیظ، دل پر کاری ضرب لگے تو میر کا لہجہ آئے ہے۔ بے روزگاری واقعی ایک آزمائش ہے، مگر یہ انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے۔ آج اس وقت وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو اس زندگی کے فیز سے گزر رہے ہیں اور پریشان ہیں، میں آپ کو یہ حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ جو نوجوان کھڑا ہے، آج میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہوں تو شاید سجدہ شکر ادا نہ ہو، لیکن میں بھی کبھی آپ ہی کی سٹیج سے گزرا ہوں۔ آپ کو یہ ٹھارس، یہ امید دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی اس خاموش جنگ میں اپنے حوصلے کو زندہ رکھ لیتا ہے وہ ایک دن اپنی منزل ضرور پا لیتا ہے۔ دل نا امید نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، اور پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ سلام پہنچے۔